اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک انسان نے ساری زندگی کی نیکیاں صرف اس لیے کی کہ وہ اللہ سے بدلہ چاہتا تھا، اور جب بدلہ نہ ملا تو وہ نیکی کے دروازے سے سیدھا شیطان کے دھوکے میں جا گرا اور اپنی روح تک بیچنے کو تیار ہو گیا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی داستان نہیں، ایمان کی ایک خطرناک آزمائش ہے جسے سن کر آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب کی زمین پر ریت کے طوفان ہوتے تھے اور قافلے دنوں کی دھول اور راتوں کی خاموشی میں کھو جاتے تھے۔ اسی زمین کے ایک چھوٹے سے قصبے کا نام تھا القصیر۔ ریت کے رنگ سے بنے مکان، کھجور کے پیڑ اور اذانوں کی گونج میں آباد یہ قصبہ چھوٹا ضرور تھا مگر ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اسی قصبے میں ایک ہمدرد، سچا اور نرم دل انسان رہتا تھا، حسن بن عمر۔ حسن پیشے سے حکیم تھا، لوگ اسے حکیم حسن کہتے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں جیسے شفا تھی، وہ دوا دیتا پر اکثر قیمت نہیں لیتا۔ وہ کہتا، میں دوا نہیں دیتا، نیت دیتا ہوں، اگر دل سے مانگ لو تو شفا اللہ دیتا ہے۔ اس کی باتوں میں اثر تھا۔ اس کی دکان چھوٹی تھی مگر روز اس کے باہر لمبی قطاریں لگی رہتی تھیں۔ اس کے ہمسائے بوڑھی زینب، مزدور سلیم اور یتیم بچی مریم سب اس کے خیر خواہ تھے۔ وہ سب کو مفت دوا دیتا اور راتوں میں مسجد میں جا کر قرآن پڑھتا۔ لوگ کہتے یہ شخص تو ولی ہے، لیکن اللہ نے ابھی اس کی آزمائش لکھی نہیں تھی، آزمائش جو ایمان کو تولتی ہے۔ ایک دن وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ بارش کے بعد کی ریت میں ایک پرانی کتاب بھیگی ہوئی پڑی تھی، جیسے وقت نے خود کوئی راز اس کے قدموں میں ڈال دیا ہو۔ حسن نے کتاب اٹھائی، جھاڑی اور پڑھی۔ سرخی میں لکھا تھا، کتاب الفیض فی اعمال نیکی، یعنی نیکی کے اعمال کا فیض۔ پہلا جملہ اس کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ جو اللہ کے نام پر ایک نیکی کرے اسے دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا بدلہ ملتا ہے۔ حسن نے دھیرے دھیرے یہ الفاظ دہرائے اور پھر اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، اگر ایک نیکی پر 10 ملیں تو اگر میں سب کچھ دے دوں تو کیا ہوگا؟ یہ خیال اس کے ایمان کے اندر ایک کانٹے کی طرح چبھ گیا۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ صبح فجر کے وقت وہ اٹھا، وضو کیا اور بولا، اے اللہ، آج سے میں سب کچھ تیرے نام پر دیتا ہوں، نیکی پر نیکی اور بدلے کا انتظار۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی زمین، اونٹ، یہاں تک کہ گھر تک بیچ دیا۔ پھر اس نے وہ ساری دولت غریبوں میں بانٹ دی، یتیموں، بیواؤں، مسافروں کے ہاتھوں میں سونا، اور حسن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے۔ کسی نے کہا، حسن ولی بن گیا ہے، کسی نے کہا، یہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے دل میں اب نیکی کا جذبہ نہیں تھا، بدلے کا انتظار تھا۔ اب اللہ مجھے 10 گنا دے گا، آج نہیں تو کل۔ دن بیتتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مگر نہ 10 گنا ملا نہ ایک، اور پھر بھوک نے ایمان کو ہلا دیا۔ ایک رات وہ مسجد کے پیچھے بیٹھا تھا، خالی ہاتھ، خالی پیٹ اور خالی دل کے ساتھ۔ ہوا میں ٹھنڈ تھی، آنکھوں میں سوال، اے اللہ، تیرا وعدہ کہاں گیا؟ تبھی پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، اللہ کا وعدہ؟ حسن مڑا، ایک اجنبی کھڑا تھا، کالا چوگا، سر پر ابلایا ہوا امامہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، جیسے روشنی جس میں روشنی نہیں۔ تم کون ہو؟ اجنبی مسکرایا، ایک مسافر، نام ہے مالک۔ تم اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہو؟ حسن بولا، ہاں، مگر شاید میری نیکی قبول نہیں ہوئی۔ مالک ہنسا، یا پھر تم نے غلط خدا سے امید باندھ لی۔ حسن چونک گیا، کیا مطلب؟ مالک بولا، اللہ وقت لیتا ہے لیکن کچھ طاقتیں فوراً دیتی ہیں، چاہو تو میں تمہیں ان سے ملوا دوں۔ حسن نے منع کیا، پر مالک بولا، آزماؤ تو صحیح، یہ دینار کسی فقیر کو دے دو، لیکن اللہ کے نام پر نہیں، شیطان کے نام پر۔ کل صبح 20 دینار ملیں گے۔ حسن کانپ گیا، مگر اندر بھوک اور مایوسی جیت گئی۔ صبح ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ حسن نے کانپتے ہوئے کہا، اگر شیطان کے نام پر لے لے تو دینار دوں گا۔ فقیر مسکرایا، چل، شیطان کے نام پر ہی دے دے۔ حسن نے دینار دیا، اور صبح دروازے پر 20 چاند جیسے دینار رکھے تھے۔ اب حسن گر چکا تھا۔ اب حسن روز خیرات کرتا، مگر شیطان کے نام پر، اور روز دولت بڑھتی جاتی۔ لوگ کہتے، اللہ نے کتنا نوازا حسن کو، لیکن حسن جانتا تھا یہ اللہ کا نہیں، کسی اور کا کرم تھا۔ نماز چھوٹ گئی، قرآن الماری میں بند ہو گیا، گھر میں خزانوں کے ڈھیر لگ گئے۔ مالک آتا اور ہنس کر کہتا، دیکھا، کہا تھا نا یہ فوراً دیتا ہے۔ ایک رات مالک بولا، چلو میں تمہیں اصل خزانہ دکھاتا ہوں جو زمین کے نیچے دفن ہے، مگر اسی کو ملتا ہے جو روح کا سودا کرنے کی ہمت رکھتا ہو۔ ریت کے طوفان میں چلتے ہوئے وہ ایک پرانی غفا تک پہنچے۔
अंदर अजीब सी लिखाइयां और सोने के ढेर थे। मालिक बोला, बस एक बात कह दो, मैं अपनी रूह का सौदा करता हूं और ये सब तुम्हारा है। हसन के हाथ कांप गए। रूह, ये तो अल्लाह की अमानत है। मालिक हंसा, तो उसने तुम्हें भूखा क्यों रखा? जैसे ही हसन ने हाथ उठाया, गुफा में तेज रोशनी फैल गई। वही फकीर सामने खड़ा था, पर अब उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। रुक जाओ हसन, आवाज में सख्ती भी थी और मोहब्बत भी। मैं वही फकीर हूं जिसे तुमने शैतान के नाम पर दीनार दिया था। मैं एक आजमाइश था तुम्हारे रब की तरफ से। हसन रो पड़ा, मैं अंधा हो गया था, मैंने ईमान का सौदा कर लिया था। फरिश्ता बोला, अल्लाह की रहमत वसी है, मगर याद रख, नेकी बदले के लिए नहीं, दिल के सुकून के लिए की जाती है। हसन सजदे में गिर पड़ा, ए अल्लाह, मैं तेरी राह भूल गया, मेरी रूह ले ले मगर मेरा ईमान लौटा दे। गुफा हिलने लगी, सोना धूल बन गया, मालिक धुएं में गायब हो गया। हसन वापस कस्बे आया, बाकी दौलत गरीबों में बांट दी, मस्जिद की मरम्मत कराई, यतीम मरियम के लिए घर लिया, ज़ैनब बूढ़ी के लिए दवाखाना बनाया। लोग कहते, ये वही हसन है जो दौलत के पीछे पागल था? हसन मुस्कुरा देता, हाँ, मगर अब मुझे असल खजाना मिल गया है, सुकून का खजाना। उसने अपनी दुकान पर एक तख्ती लगाई, नेकी का बदला मत मांगो, नेकी खुद बदला है। साल गुजरते गए, कस्बा बदल गया, हसन बूढ़ा हो गया। एक दिन मस्जिद में कुरान पढ़ रहा था। एक बच्चा आया और बोला, बाबा, अल्लाह कब देता है? हसन मुस्कुराया, जब तुम मांगना छोड़ देते हो तब वो सबसे ज्यादा देता है। इतना कहकर उसने आंखें बंद की और दुनिया से चला गया। लोगों ने उसकी कब्र पर लिखा, ये वो शख्स था जिसने अपनी रूह बेच दी थी, मगर आखिर में अपनी रूह वापस जीत ली। रातों में उसकी कब्र के पास रोशनी दिखाई देती। लोग कहते, ये उसकी नेकियों की रोशनी है जो कभी बुझ नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के वायदे में देर है, अंधेरा नहीं। नेकी का बदला हमेशा मिलता है, कभी दुनिया में, कभी आखिरत में। लालच ईमान छीन लेता है, मगर सच्ची तौबा रूह को फिर रोशन कर देती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और द स्टोरी पाथ को सब्सक्राइब करें।